بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے وہ مت مانگو جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ مانگو جو اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ جو لڑکی کہتی ہے خود کا گھر بنانا ہے، سوچو کس حد تک اسے جتایا گیا ہوگا کہ وہ پرائی ہے۔ جلد ہی تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اتنا کیوں آزمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت تک مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، صاحب سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دوسروں کی بہن سے بس اتنا تعلق رکھو جتنا کسی غیر کا اپنی بہن سے برداشت کر سکو۔ کبھی کبھی فاصلے رشتوں کی اصل قیمت سمجھا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک دن جنت کے کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے اور دنیا کی ان معمولی چیزوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ آمین۔ کھونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا پھر کوئی رشتہ۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ محبت کا سفر بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ جس نے اپنوں کو بدلتے دیکھا ہے وہ زندگی میں ہر سچویشن کا سامنا کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین رکھو تم جس سے مانگ رہے ہو وہ پوری کائنات تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ جب بھی میں بوڑھے جوڑوں کو دیکھتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کتنی بار معاف کیا ہوگا۔ رشتوں میں اتنی تلخی کبھی نہ گھولے کہ سامنے والا آپ کا نام لیتے ہی اپنے لہجے میں زہر محسوس کرنے لگے۔ ہماری ماؤں کی خاموش دعا، اے اللہ میرے جسم کو اس وقت تک سلامت اور قائم رکھنا جب تک میرے بچوں کو میری ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اپنی تکلیف چھپانی پڑ رہی ہے تاکہ لوگ مذاق نہ اڑائیں تو یقین مانیں آپ غلط لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ یہ بہتر ہے کہ تنہا ہوتے ہوئے ناخوش رہا جائے بجائے اس کے کہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے ناخوش رہا جائے۔ در حقیقت ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہوتا ہے۔ یادیں بھی عجیب ہوتی ہیں، جنہیں ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ اکثر بھول جاتی ہیں اور جنہیں ہم بھلانا چاہتے ہیں وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لوگوں کو پرکھا سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ جو چیزیں ہمیں سکون دیں انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے کیونکہ ہر خوبصورت لمحہ بار بار نہیں ملتا۔ رشتے ہو یا احساسات، قدر کرنا سیکھ لو ورنہ ایک دن کمی کا احساس دل کو خاموش کر دیتا ہے۔ کربلا صرف ایک شہر نہیں، یہ تو وہ درد ہے جو اب ہر دل میں زندہ ہے۔ آج بھی خاموشی ہی بہتر ہے اب ہر بات پر کیونکہ لفظ اکثر دل توڑ دیتے ہیں۔ امانتیں اپنی چاہتے اللہ کے حوالے کر دو کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ انتظار صرف وہی کر سکتا ہے جس نے ایک ہی شخص میں پوری زندگی دیکھ لی ہو۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اپنے اللہ کو راضی رکھنا، اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ اگر تمہارے پاس کوئی وفادار شخص ہے تو تم پر واجب ہے ساری دنیا سے اندھے ہو جاؤ۔ انسان کے بات کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ رشتے میں کتنی گہرائی اور کتنا اپناپن ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے سے سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا نماز کی توفیق ہی نہ ملنا ایک سزا ہے۔ آپ جتنا زیادہ حقیقت پسند ہوتے جائیں گے دنیا آپ کے لیے اتنی ہی غیر حقیقی ہوتی جائے گی۔ رشتہ دار وہ واحد منافق ہیں جو ساری زندگی ہمارے باپ سے کام نکلوا کر برے وقت میں سانپ بن جاتے ہیں۔
ہمیشہ الوداع کہنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ خوش فہمیاں انسان کو بہت ذلیل کرواتی ہیں۔ اگر پھول اچھے لگتے ہیں تو خود خریدیں۔ خوش رہنے کی وجہ دوسروں پر نہیں چھوڑی جاتی۔ ہم ایک عجیب دنیا میں رہتے ہیں جہاں غریب خوراک حاصل کرنے کے لیے میلوں پیدل چلتے ہیں اور امیر خوراک ہضم کرنے کے لیے میلوں پیدل چلتے ہیں۔ تمہاری وجہ سے اگر کسی کا سکون ختم ہو جائے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہونا چاہیے۔ یا رب، ایسا دروازہ کھول دے جو میرے گمان سے بھی بڑا ہو، ایسی خوشی عطا کر جو میری صبر کا صلہ بن جائے، ایسی کامیابی دے جو سجدے میں رلا دے، مجھے وہاں سے نواز جہاں سے میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ خون اب پانی سے زیادہ گاڑھا نہیں رہا۔ آج کل اجنبی ہماری رشتہ داروں سے زیادہ مدد کرتے ہیں اور رشتہ دار صرف تبھی آپ کو قبول کرتے ہیں جب آپ کامیاب ہو۔ بے شک ہر شوہر کو بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو دوزخ ہے وہ جوانی کی غربت ہے۔ شوہر ایسے بنو کہ تمہاری بیوی کو کوئی روکنے ٹوکنے یا برا بھلا کہنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ایسے شوہر نہ بنو کہ آپ کے سامنے آپ کی بیوی کو ذلیل کیا جائے اور آپ خاموش تماشائی بنے کھڑے رہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بہت نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ نیا سکھا جاتی ہے۔